ہا انتم، ہاں تم، ہا اولائی وہ لوگ ہو، حاججتم تم جھگڑا کرتے ہو، فیما اس میں یا جس میں، لکم تمہیں بھی اس کا علم جس کا تمہیں علم ہے، فلما اب کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فیما اس میں، لیس لکم نہیں تمہیں بھی اس کا علم کچھ بھی علم، واللہ اور اللہ، یعلم جانتے ہیں، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ اللہ جل شانہ یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم ان چیزوں پہ بھی جھگڑتے ہو، تمہارا اختلاف ان چیزوں پہ بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے۔ تو یہ جو بات ہے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، ایسی بات پہ کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ یعنی تمہارا تو ان باتوں میں بھی اختلاف ہے جو تمہیں پتہ ہیں، جو تمہاری کتابوں میں آئی ہیں، جو تمہارے انبیاء نے تمہیں بتائی ہیں، اس میں بھی جھگڑتے ہو۔ عیسائیوں میں بہت سارا اختلاف تھا، وہ اس بات پہ بھی جھگڑتے ہیں کہ صحیح والی بائبل کون سی ہے۔ بائبل کے یعنی انجیل کے 100 سے زائد ورژنز ہیں جن میں اختلاف ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اور ایون اس بات پہ بھی اختلاف ہے کہ جو ٹرینٹی ہے، ٹرینٹی کا جو تھرڈ جو اینٹیٹی ہے، جو تیسرا رکن ہے، وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اختلافات ہیں عیسائیوں میں، یہودیوں میں بھی۔ تو اللہ جل شانہ ان سے کہتے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یہاں پہ ایک بہت سخت سٹیٹمنٹ دی گئی ہے یہودیوں عیسائیوں کے لیے کہ لیس لکم بہ علم، تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ یعنی ایک بات ان کو باور کروائی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہودی جو تھے نا، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ علم والا سمجھتے، ایون کہ وہ جو عرب تھے ان کو امی کہتے تھے، یہ امی ہے، یعنی ان کو کچھ نہیں پتا، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اپنے مقابلے میں وہ عربوں کو، بنی اسماعیل کو ایون امی کہتے تھے، اور اللہ ان کو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، لیس لکم بہ علم، تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ حقیقی علم تو وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ عطا کر دے، واللہ یعلم، وہ اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بہت بڑی ایک بات تھی کہ یار ان کو، اور جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ تشریف لائے تھے، جو آئے تھے، جو عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کوئی عام عیسائی نہیں تھے چلتے پھرتے، بلکہ یہ خاص عیسائی تھے۔ یہ جو تھے یہ ان کے علماء تھے، یہ ان کے پوپ اور عاقب اور بشپس، یہ سارے کے سارے تھے۔ یہ لوگ آئے تھے اور اللہ ان کو کیا فرماتے ہیں، لیس لکم بہ علم، تمہارے پاس علم نہیں، اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ما کان نہ تھے ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی، ولا اور نہ ہی نصرانی، نہ عیسائی تھے وہ، نہ یہودی تھے۔ جیسے کہ یہودی ان کو اپنی طرف کہتے تھے کہ نہیں، جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے۔ ولیکن اور لیکن کہنا وہ تھے، حنیفاً ایک رخ، مسلمن، حنیف بھی تھے اور ساتھ ہی فرما بردار تھے، مسلمن تھے، اپنے سر کو جھکانے والے تھے۔ وما اور نہیں تھے، کانا تھے، من المشرکین وہ مشرکوں میں سے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دو صفات کے بارے میں ذکر کیا گیا، ایک کہ وہ حنیف تھے، مسلم تھے، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب اگر ہم ویسے مشرک کی بات کریں تو مشرک ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے جو بتوں کی پوجا کرنے والا ہو، لیکن ابھی سمجھ لیں کہ مشرکین مکہ سے بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے جو کسی بت کی پرستش نہیں کرتے۔ تو اس کے لحاظ سے، اس کانٹیکسٹ کے لحاظ سے، اس تناظر کے لحاظ سے یہاں پہ وما کان من المشرکین کی مفسرین نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ تفسیر کی۔ تو یہاں پہ اللہ نے ایک بالکل واضح قرآن کے اندر فیصلہ فرما دیا، چونکہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو قرآن نے جو فیصلہ دیا وہ کیا ہے، ما کان ابراہیم
یہودیوں ولا نصرانیہ، کہ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی، یعنی نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو یکسو ہو جانے والے۔ حنیف ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک صفت ہے۔ حنف کہتے ہیں جو کسی دباؤ کے تحت، کسی ایک تمدن، تہذیب، تعلیم، فقہ، کسی کے زیر اثر نہ ہو، بلکہ بالکل نیوٹرل ہو، جو حق کا متلاشی ہو، جس کو کوئی چیز حق کو ماننے میں اور سمجھنے میں مانے نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حق کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، حق کو تسلیم کرنے میں، حق کو پہنچانے میں کسی قسم کا دباؤ، کسی قسم کا پریشر اس کو خاطر میں نہیں لے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک اسوہ ہے، وہ ہر بندے کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی۔ حنیف مسلم، فرما بردار تھے، اور کیسے فرما بردار تھے کہ جو بات ان سے کہی جاتی بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی بات کو کہ ڈر اور خوف کے، وہ اس کو مانتے تھے، حنیف تھے۔ ہمارے لیے کئی مرتبہ حق کو تسلیم کرنا، حق پہ چلنا، دین پہ چلنا بہت سی وجوہات سے مشکل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یا میرا باپ مجھ کو گھر سے نکال دے گا، یا میرا گھر سے اگر میں نکال دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا، یا اگر مجھے آگ میں ڈال دیا گیا تو میرا کیا ہوگا، یا یہ بتوں کو میں توڑ رہا ہوں اور یہ میں نعرہ حق بلند کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے، تو میرا کیا ہوگا۔ وہ حنیف تھے۔ جو حق ان کو دے دیا گیا، جو ان کو حکم دیا گیا، انہوں نے یکسو ہو کر، بغیر کسی پریشر کے، انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں۔ وہ اس تناظر میں دیکھیں، اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بت سارے وہاں موجود تھے، ان کے جو والد تھے آزر، وہ بت بناتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کی پرستش نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے عیسائیوں اور یہودیوں سے، تو اس کانٹیکسٹ میں مشرکین کس شرک کی بات ہو رہی ہے؟ وہ شرک تو کبھی انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، وہ شرک تو عیسائی اور یہودی اور مسلمان بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک شرک ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں، انہوں نے وہ شرک نہیں کیا۔ ایک شرک ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو الہ بنا لینا، وہ شرک بھی کبھی نہیں کیا۔ ایک شرک ہوتا ہے انا کا، خود پرستی کا، لالچ کا۔ یہ کوئی بت ان کے پاس نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ کسی بھی چیز کے پیچھے نہیں چلتے تھے، صرف اور صرف حق کے پیچھے چلتے تھے۔ اور یہاں پہ عیسائیوں اور یہودیوں کو جو ہے وہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ اب عیسائیوں کو پتہ تو چل چکا ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہے۔ دیکھیں جو پچھلی آیت مباہلہ آئی تھی کہ اگر تم سچے ہو اپنے جو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارے جو عقائد ہیں وہ اگر ٹھیک ہے تو آ جاؤ اللہ کے سامنے۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ٹھیک ہو تو آ جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دو۔ کہو کہ اللہ اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو غضب پہ دعوت دو، اللہ ہم پہ اپنی لعنت اور اپنا غضب جو ہے وہ نازل فرما۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ نہیں مانے تھے۔ تو ان کو سمجھ کیوں نہیں مانے تھے؟ اصل بات تو یہ ہے نا کہ یا تو ان کو یقین ہوتا کہ ہم حق پہ ہیں تو مان لیتے، لیکن انہوں نے نہیں مانا تھا نا۔ تو جب نہیں مانا تو کیوں نہیں مانا؟ اس وجہ سے مان لیں گے تو ہماری عزت کون کرے گا؟ میں پیشوا ہوں، میں پوپ ہوں، بشپ ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، مجھے نذرانے دیتے ہیں، مجھے بادشاہ کے دربار میں عزت حاصل ہے، تو اگر میں کہوں گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے میری تو کوئی اب ویلیو نہیں رہے گی نا، میں تو عام مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب تو میں پھر جو سارا کچھ مجھے دنیا کی آسائشیں اور عزتیں اور سارا کچھ ہیں وہ چھوڑنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو یہودی تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ قرآن حق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، انہوں نے ہی اس عیسائی کو بتایا تھا کہ بھئی یہ وہی نبی ہیں، تو بے وقوف مت بننا۔ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ حنیف نہیں تھے،
ان کے اوپر وہ پریشر تھا. انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے. ہماری ذات ہمارے لیے بت ہوتی ہے, ہمارا نفس ہمارے لیے بت ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بت نہیں تھا ایسا. حنیف تھے, یکسو تھے, کوئی پریشر نہیں تھا کسی بھی قسم کا. نہ اولاد کی محبت ان کو ہلا سکی, نہ بیوی کی محبت, نہ خوف, نہ ڈر, نہ آگ. کوئی چیز ان کو اپنے عزم سے, اپنے مشن سے, اپنی سوچ سے ہلا نہیں سکی.